हादिया बीएससी कर रही थी। पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। माँ ने चारपाई पर बैठे आवाज़ दी, हादिया बेटा उठो, खाना बना दो, तुम्हारे अब्बा और भाई के आने का वक्त हो गया। हादिया पढ़ाई करी थी, उसने किताब एक तरफ रखी और बोली, अच्छा अम्मी, मैं पहले बर्तन धो लूँ फिर खाना बना देती हूँ। हादिया के बाबा स्कूल टीचर थे, जबकि भाई की मोबाइल की दुकान थी। एक भाई और बहन थे। हादिया बोली, अम्मी दुकान से चिकन ले आए, मैं बिरयानी बना देती हूँ। माँ बोली, हर रोज़ बिरयानी बना लेती हो, तुम्हारे बाबा बिरयानी नहीं खाते, उनके लिए अलग खाना भी बनाना पड़ता है। हादिया ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी वो भी बना दूंगी। हादिया ने खाना बनाया और फिर टीवी के सामने बैठकर ड्रामा देखने लगी। उसे खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो तरह तरह के पकवान बनाती और नए नए तजुर्बे करती रहती। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने हैरत से कहा कि इस वक्त कौन आ गया। घड़ी देखी तो रात के 11 बज रहे थे। दरवाज़ा खोला तो सामने चचा और चची खड़े थे। उन्होंने सलाम किया और आकर हादिया के बाबा के पास बैठ के हादिया खामोशी से अपने कमरे में चली गई और दोबारा पढ़ने लगी। हादिया के बाबा ने पूछा, भाई इस वक्त कैसे आना हुआ? अल्लाह खैर करे, सब खैरियत तो है ना? चचा बोले, एक ज़रूरी काम से आया हूँ, मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया है। लड़का दुबई में मुलाजमत करता है। मैं चाहता हूँ कि बेटी के साथ अपने बेटे आमिर की भी शादी कर दूँ, ताकि एक ही खर्चे में दोनों शादियाँ हो जाए। हादिया के बाबा बोले, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए क्या हुक्म है? चाचा ने कहा, मैं हादिया और आमिर की शादी की बात करने आया हूँ। ये सुनते ही हादिया के बाबा बोले, भाई हादिया तो भी पढ़ रही है, मैं भी इसकी शादी नहीं करना चाहता। चाचा गुस्से से बोले, हादिया का रिश्ता तो बचपन में ही तुमने मेरे बेटे आमिर के साथ तय कर दिया था ना, अब बहाने बना रहे हो। हादिया के बाबा ने साफ लफ्जों में कहा, भाई तुम्हारा बेटा नशा करता है, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा, अपनी बेटी किसी नशे के हवाले नहीं कर सकता। चाची बोली, शादी के बाद अल्लाह ने चाहा तो सुधर जाएगा, बीवी आएगी तो खुद ही बदल जाएगा। हादिया के बाबा ने दो टोक जवाब दिया, मैं हरगिज अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। हादिया दरवाजे के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और जिस्म कांप रहा था। बेटियां अक्सर माँ बाप के फैसलों पर खामोशी से चल पड़ती हैं, मगर जब किसी बेकदरे इंसान के साथ उनकी शादी हो जाए तो सारी जिंदगी दुख ही मिलते हैं। हादिया के सामने आमिर का चेहरा घूम रहा था, जो नशा करता था और उस पर चोरी के इल्जामात भी लग चुके थे। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि ये रिश्ता ना हो। आखिरकार हादिया के बाबा ने साफ इनकार कर दिया। चचा गुस्से में खड़े होकर बोले, हादिया मेरे बेटे आमिर की मंगेतर है, मैं उसे अपने बेटे की दुल्हन बनाकर ही ले जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हादिया के बाबा भी गुस्से में बोले, हादिया मेरी बेटी है, मैं उसकी शादी वहीं करूंगा जहां मुझे मुनासिब लगेगा। चचा गुस्से से चले गए। हादिया रोने लगी। माँ ने उसे अपने पास बुलाया और हादिया की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो बोली, अम्मी मैं आमिर से शादी नहीं करना चाहती, वो शक्ल से भी अच्छा नहीं लगता और उसकी आदतें भी बहुत ख़राब है। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, मेरी बच्ची परेशान ना हो, तुम्हारी शादी उस शराबी से हरगिज़ नहीं होगी। कुछ अरसे बाद हादिया ने बीएससी मुकम्मल कर ली और नतीजे का इंतज़ार करने लगी। उसी दौरान एक जानने वाले ने एक अच्छा रिश्ता बता दिया। एक दिन हादिया के बाबा घर आए और माँ से बोले, हादिया के लिए एक रिश्ता आया है, लड़का लॉयर है, बहुत अच्छा है, मेरी तबीयत भी अब ख़राब रहती है, चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में ही बेटी का घर बसा दूँ। दोनों लड़के के घर गए। घर बहुत खूबसूरत और सब लोग खुश अखलाक और मेहमान नवाज थे। हादिया की माँ को रिश्ता बहुत पसंद आया। लड़के का नाम वहीद था। वो नहायत ही खुश अखलाक और बावकार था। उस अदब से सलाम किया, उसका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत अच्छा था। हादिया ने भी उसे पसंद कर लिया। हादिया की माँ ने वहीद की वालदा से कहा, बहन आप भी हमारे घर तशरीफ़ लाइए। वहीद की वालदा मुस्कुराकर बोली, हादिया हमें बहुत पसंद आई है, इंशाल्लाह बात पक्की समझे। जब चचा को पता चला कि हादिया का रिश्ता कहीं और हो रहा है तो वो कहने लगे, अगर हादिया हमें ना मिली तो हम उसका घर भी आबाद नहीं होने देंगे। एक दिन वहीद ने अपनी बड़ी बहन से कहा, आपी जान हादिया का नंबर दे दे, शादी से पहले कुछ बात करना चाहता हूँ। बहन ने हंसते हुए कहा, तुम वकील हो, कई सवालों से उसे परेशान न कर देना। वहीद ने कहा, वादा करता हूँ, सो थोड़ी सी बात करूँगा। बहन ने नंबर दे दिया। वहीद ने मैसेज भेजा, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? हादिया ने नंबर पहचाना नहीं और गलत नंबर समझकर ब्लॉक कर दिया। वहीद मुस्कुरा दिया, फिर दूसरे नंबर से फ़ोन किया। हादिया ने फ़ोन उठाया और खामोश रही। दूसरी जानिब से आवाज़ आई, हादिया मैं वहीद बोल रहा हूँ, आपका होने वाला हमसफ़र। हादिया की धड़कन तेज़ हो गई। पहली बार तो वो वहीद से बात कर रही थी। वहीद ने हाल पूछा। हादिया ने ऐसा से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वहीद ने मुस्कुराते हुए कहा, हादिया आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हादिया ने पूछा, ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है? वहीद बोला, मुझे गलत ना समझे, मेरा कोई गलत इरादा नहीं।
ہر انسان کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق ہوتا ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس رشتے سے خوش ہیں نا؟ ہادیہ نے نرمی سے جواب دیا. وحید، بابا نے آپ کو میرے لیے پسند کی ہے اور میں بابا کی خوشی میں ہی اپنی خوشی سمجھتی ہوں. وحید بولا. ہادیہ، وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ کے دل میں کوئی اور ہے؟ میرا مطلب کہ آپ کسی سے محبت کرتی ہیں اور کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ ہادیہ مسکرا کر بولی. نہیں وحید صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں. ان کی پاکیزہ باتوں کے بعد ہادیہ بھی مستقبل کے خوبصورت خواب دیکھنے لگی. چند ہی دنوں میں اسے وحید سے محبت ہو گئی. وحید اس کے دل میں اتر گیا تھا اور دونوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے کی عادت ہو گئی. روزانہ فون پر باتیں ہوتی اور دونوں اپنے آنے والی زندگی کے خواب سجاتے رہتے. وقت گزرتا گیا اور آخرکار شادی کا دن آن پہنچا. گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا. ڈول اور شہنائیاں بج رہی تھی. ہادیہ دلہن بنی بیٹھی تھی اور بے خوبصورت لگ رہی تھی. بارات پہنچی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی. نکاح کا وقت آیا، دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا اور نکاح ہو گیا. دونوں ایک دوسرے کے ہمسفر بن گئے. مگر قسمت نے ابھی ایک بہت بڑا امتحان باقی رکھا تھا. نکاح کے چند لمحوں بعد ہی ہادیہ کا چچا زاد بھائی عامر شراب کے نشے میں دھت اپنے چند دوستوں کے ساتھ ہاتھوں میں پسٹل لیے شادی ہال میں داخل ہوا. وہ گالیاں دیتا ہوا فائرنگ کرنے لگا. دولہے کے والد کو گولیاں لگی اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے. ایک گولی وحید کے کندھے پر بھی لگی، جبکہ باراتی زخمی ہو گئے. کسی نے فوراً پولیس کو اطلاع دی. نشے میں دھت عامر چیخ کر کہنے لگا، جو بھی ہادیہ کو لینے آیا اسے مار ڈالوں گا. ہادیہ صرف میری ہے، میں اسے اپنا بنا کر رہوں گا. لوگوں میں بگدڑ مچ گئی. پولیس پہنچی تو اس کے ساتھی فرار ہو گئے، مگر عامر گرفتار ہو گیا. ہادیہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ بے ہوش ہو گئی. زخمی وحید کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا. ادھر وحید کے گھر والوں نے ہادیہ کو منحوس قرار دے دیا اور کہنے لگے کہ اسی کی وجہ سے یہ قیامت ٹوٹی ہے. اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر ہادیہ کے والد کو شدید دل کا دورہ پڑا اور وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک ہی دن میں ہادیہ کے سارے خواب بکھر گئے. ہاتھوں پر مہندی، کلائیوں میں سرخ چوڑیاں اور آنکھوں میں سجے ارمان پل بھر میں خاک ہو گئے. وہ دیوار کے ساتھ بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی اور خود کو منحوس سمجھنے لگی. وہ بار بار وحید کا نمبر ملاتی مگر فون بند ملتا. والد کا جنازہ اٹھ گیا، مگر ہادیہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند لمحوں میں اس کی پوری دنیا اجڑ چکی ہے. دوسری طرف وحید ہاسپٹل میں تھا. گولی اس کے کندھے کو چھوتی ہوئی نکل گئی، لیکن والد کی موت کا صدمہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا. گھر والے ہر وقت اس پر دباؤ ڈالتے کہ ہادیہ کو طلاق دے دو، وہ منحوس ہے، وہ ہمارے لیے بدقسمتی لے کر آئی ہے. وحید خاموش رہتا اور آخرکار ایک دن کہنے لگا، ٹھیک ہے، کچھ دن صبر کرو، طلاق دے دوں گا. ادھر ہادیہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہر وقت موبائل کو دیکھتی رہتی کہ شاید وحید کا فون یا پیغام آ جائے. مگر 2 مہینے گزر گئے، نہ کوئی کال آئی نہ کوئی میسج. ہادیہ روز روتے ہوئے کہتی، وحید آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں بے گناہ ہوں، میں کوئی بری لڑکی نہیں ہوں. خدا کے لیے مجھ پہ یقین کریں، مجھ سے بات کریں. وہ بار بار کال کرتی اور پیغام بھیجتی، وحید اگر میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو مجھے ڈانٹ لیں، سزا دے دیں، لیکن مجھ سے بات تو کریں، میں آپ کی بیوی ہوں. ایک دن وحید کا پیغام آیا، اب مجھے مزید پیغام مت کرنا، 1-2 دن میں طلاق کے کاغذات بھیج دوں گا. یہ پڑھتے ہی ہادیہ کے سارے خواب ٹوٹ گئے. وہ چیخ چیخ کر رونے لگی اور اپنی ماں کو آواز دینے لگی. ماں دوڑ کر آئی، اسے سینے سے لگا لیا. ہادیہ روتے ہوئے بولی، امی میں منحوس ہوں نا، میری وجہ سے بابا بھی چلے گئے اور وحید کے بابا بھی. ماں نے اسے تسلی دی، بیٹی اللہ کے فیصلوں پر صبر کرو، وہی بہتر جانتا ہے. مگر ہادیہ کا دل نہیں سنبھل سکا. اس نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا. ہر وقت ایک ہی غم اسے اندر ہی اندر کھاتا رہتا. جہیز کا سارا سامان پہلے ہی وحید کے گھر بھیجا جا چکا تھا. ایک دن وحید کی بہن کا فون آیا، اپنا سامان آ کر لے جائے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں. یہ سن کر ہادیہ نے فوراً وحید کو فون کیا اور روتے ہوئے بولی، وحید خدا کے لیے فون بند مت کریں، بس ایک بار مجھ سے بات کر لے. وحید نے غصے سے کہا، ہاں سن رہا ہوں، بولو. ہادیہ روتے ہوئے بولی، وحید میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ میں نے آخر کیا کیا ہے؟ کیا مجھے طلاق دے کر چھوڑ جائیں گے؟ میں تو مر جاؤں گی. میری بات سنیں، میں آپ کی ہوں، آپ کے ہاتھ میں میرا جینا بھی ہے اور مرنا بھی. میں نے آپ کے ساتھ کتنے خواب سجائے تھے، کتنی امیدیں وابستہ کی تھی، مگر سب ٹوٹ گئے. اب میری زندگی میں کچھ بھی باقی نہیں رہا. اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو میں اسے بھی قبول کر لوں گی، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے ہمیشہ آپ سے سچی محبت کی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. وہی خاموشی سے سب سنتا رہا. پھر آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے ہادیہ، اب سو جاؤ، رات کا 1 بج رہا ہے. ہادیہ درد بھری آواز میں بولی، بھلا جس قیدی کو معلوم ہو
کہ صبح اسے سزائے موت ملنے والی ہے، وہ کیسے سوچ سکتا ہے؟ کل آپ مجھے طلاق دینے والے ہیں، میں کیسے سو جاؤں؟ لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی، شاید ہمیشہ کے لیے آنکھ لگ جائے اور مجھے سکون مل جائے۔ وحید نے خاموشی سے فون بند کر دیا۔ اگلے روز عدالت نے نشے میں فائرنگ کرنے والے عامر کو سزائے موت سنا دی، جبکہ اس کے تمام ساتھیوں کو 6 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اب وحید کو بھی پوری حقیقت معلوم چل چکی تھی کہ ہادیہ بے قصور تھی۔ اس سارے واقعے میں اس کا کوئی کردار نہیں تھا، بلکہ یہ سب اس کے چچا زاد بھائی کی مجرمانہ حرکت کا نتیجہ تھا۔ جب وحید گھر پہنچا تو سب گھر والے بیٹھے تھے۔ سب نے ایک ہی بات کہی، ہادیہ کو طلاق دے دو اور اس منحوس لڑکی سے جان چھڑا لو۔ وحید کھڑا ہوا اور مضبوط لہجے میں بولا، امی جان، میں ہادیہ کو طلاق نہیں دوں گا۔ میں نے پوری حقیقت معلوم کر لی ہے۔ ہادیہ اور اس کے گھر والے بے قصور ہیں۔ آخر اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ ہم کسی اور کے گناہ کی سزا اسے کیوں دیں؟ وہ 3 مہینوں سے ہر روز مجھ سے اپنا قصور پوچھ رہی ہے، مگر میرے پاس اس کے کسی سوال کا جواب نہیں۔ کیا میں صرف اتنا کہہ دوں کہ میں مرد ہوں اور وہ عورت؟ اس لیے ہر الزام اسی پر آئے گا۔ امی، ہمارے بابا دنیا سے چلے گئے تو اس نے بھی اپنے والد کو کھو دیا۔ ہم اپنی انا کی خاطر اس کی پوری زندگی کیوں برباد کریں؟ آپ اسے منحوس کہتی ہیں، مگر کسی انسان کو بغیر قصور کے گناہ گار ٹھہرانا بہت بڑا ظلم ہے۔ وحید اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا اور بولا، امی جان، ہادیہ میری بیوی ہے، میرے گھر کی عزت ہے، میں اسے کبھی طلاق نہیں دوں گا، مجھے معاف کر دے، میں اسے واپس لینے چاہ رہا ہوں۔ وحید کی ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ بھی وحید کے ساتھ ہادیہ کے گھر پہنچ گئی۔ ہادیہ بے حد کمزور اور اداس حالت میں بیٹھی تھی۔ وحید نے اندر داخل ہو کر سلام کیا۔ ہادیہ کی ماں نے ان کا استقبال کیا۔ وحید نے کہا، خالہ جان، ہادیہ کو بلا دیجیے۔ ہادیہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی سامنے آئی۔ اس نے وحید کی والدہ کو سلام کیا اور خاموشی سے وحید کی طرف دیکھنے لگی، پھر بولی، آپ بیٹھے، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ وحید مسکرا کر بولا، پانی بھی لے آئیے اور اپنے ہاتھ کا کھانا بھی کھلائیے، بہت دن ہو گئے ہیں۔ ہادیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ دل چاہ رہا تھا کہ دوڑ کر وحید سے لپٹ جائے، مگر وہ خاموش رہی۔ کھانے کے بعد وحید نے محبت سے کہا، ہادیہ، اپنا سامان پیک کرو اور میرے ساتھ اپنے گھر چلو۔ ہادیہ حیرت سے بولی، اپنے گھر؟ وحید نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، اپنے گھر۔ ہادیہ روتے ہوئے بولی، تو کیا آپ مجھے طلاق نہیں دے رہے؟ وحید نے نفی میں سر ہلایا۔ ہادیہ خوشی سے روتی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بولی، سچ؟ آپ مجھے طلاق نہیں دیں گے؟ وحید نے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، نہیں، کبھی نہیں۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم گھر جا رہے ہیں۔ وحید کی والدہ نے بھی ہادیہ کو گلے لگا لیا۔ ہادیہ کامتے ہاتھوں سے اپنا سامان سمیٹنے لگی، کبھی کپڑے بیگ میں رکھتی، کبھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھتی۔ آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، جیسے اسے پوری دنیا کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ وحید نے اس کا ہاتھ تھاما اور ہمیشہ کے لیے اسے اپنے گھر لے آیا۔ ایک درست فیصلہ، تھوڑی سی ہمت اور انصاف پر مبنی سوچ کسی کی پوری زندگی بچا سکتی ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ بچپن میں اپنے بچوں کے رشتے زبردستی طے نہ کرے۔ زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ہمیشہ بچوں کی رضامندی، اچھے کردار اور بہتر فیوچر کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ ایک غلط فیصلہ ان کی پوری زندگی کو عذاب بنا سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔